یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے شہر کی، ایک ایسا شہر جو دنیا کے شور و گل سے دور بہت کام اور پرسکون تھا۔ یہ شہر باقی دنیا کے کمپیریزن میں ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے تھا۔ اس شہر کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی گیمز اور فیسٹیولز میں چھپی ہوئی تھیں، لیکن اس شہر کی پرسکون تصویر کے نیچے ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسا راز جو جلد ہی لوگوں کے سامنے آنے والا تھا۔ یہ سب اکتوبر میں سٹارٹ ہوا تھا۔ فضا میں ٹھنڈ کی ہلکی سی لہر محسوس ہوئی تھی جو کہ آنے والی سردی کی دستک تھی۔ شہر کے لوگ اپنی روٹین لائف کی طرح شام کی ایکٹیویٹیز میں بزی تھے، اور پھر شام ڈھل گئی، رات کی تاریکی چھا گئی۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا، شہر بھر میں دھند نے ڈیرے ڈال دیے۔ دھند تمام گلیوں اور اس میں موجود چیزوں کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی۔ یہ دھند اپنے ساتھ ایک ہیوی سینٹ لے کر آئی تھی جس کی کڑواہٹ زبان اور ناک پر بہت ہی ناگوار گزر رہی تھی۔ تبھی اس شہر کی ایک ویران قبرستان کی زمین پر کچھ ہلچل ہونے لگی، کچھ بہت ہی ان نیچرل ہونے والا تھا۔ اس قبرستان کی زمین پر ابھار نمودار ہونے لگے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی لمبے عرصے سے دفن چیز زمین کو چیر کر باہر آنے کو بے قرار ہو رہی تھی۔ پھر کیا، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے زمین پھٹی اور بہت سی قبریں کھل گئیں۔ جیسے ہی وہ قبریں کھلیں، ان میں سے بہت ہی بری اسمیل نکلنے لگی جو نکل کر اس فوگ میں شامل ہو گئی۔ ایک ایک اسکیلیٹن ہینڈ ان قبروں سے باہر آنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ عجیب سی چیزیں نمودار ہونے لگیں جن کی باڈیز خستہ حال تھیں اور ان کی خوفناک آنکھیں تھیں جن میں خالی پن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی دوران زمین پر ایک لاکٹ بھی نمودار ہوا تھا جو دکھنے میں کافی پرانا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ ایکچولی یہ لاکٹ کچھ ٹین ایجرز کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اس سارے واقعے سے پہلے کچھ بچے اپنا ڈیر کا چیلنج پورا کرنے کے لیے اس قبرستان میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے زمین میں دفن اس لاکٹ کو نکالا تھا اور اس لاکٹ کے ساتھ ساتھ بہت ہی پراسرار قوتیں بھی آزاد ہو گئی تھیں۔ اس لاکٹ کا جادو پوری زمین میں پھیلنے لگا تھا جس نے وہاں دفن لوگوں کو جگا دیا تھا جو اب وہاں نمودار ہونے لگے تھے۔ زمین میں سے نکلنے والی مخلوق زومبیز تھے۔ پھر ایک کے بعد دوسری عجیب و غریب مخلوق نمودار ہونے لگی۔ ان کی عجیب سی آوازوں سے پوری فضا گونج اٹھی تھی۔ علیزے اور سالار ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پہلے ان زومبیز کو دیکھا تھا کہ کھڑکی سے دیکھا کہ دھند سے لپٹی ہوئی یہ عجیب سی مخلوق ان کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی کیونکہ جو بھی انہوں نے ابھی دیکھا تھا اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ سالار نے فوراً سے ایک بیٹ کو تھام لیا۔ علیزے نے فوراً پولیس کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا، لیکن سب کچھ آؤٹ آف ریچ جا رہا تھا۔ زومبیز ان کے مین ڈور پر پہنچ گئی تھیں۔ ان کی ہڈیوں والے ہاتھ ان کے دروازے پر تھے اور وہ دروازے کو توڑتے ہوئے اندر آ چکی تھیں۔ سالار نے پورے زور سے اپنے بیٹ کو گھمایا، لیکن اس بلے کے وار کا ان زومبیز پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ علیزے اور سالار ڈس اپوائنٹ ہو چکے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک بہت برے جال میں پھنس چکے ہیں۔ پورے شہر میں یہی صورتحال تھی۔ فیملیز اپنے آپ کو گھروں میں بند کر رہی تھی، لیکن زومبیز کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے توڑ توڑ کر چیختے چلاتے ہوئے لوگوں کو دھند سے لپیٹی ہوئی رات میں دھکیل کر لے جا رہے تھے۔ وہ شہر جو کبھی سکون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہ ان زومبیز کی وحشت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس سب ہلچل میں ایک سروائیور نمودار ہوئی۔ وہ ڈاکٹر فوزیہ تھی جو ایک ہسٹورین بھی تھی، جو اس لاکٹ کی قرض سے آگاہ تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ان سب حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں اس لاکٹ کو ڈھونڈنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس لاکٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس قبرستان میں پہنچی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جہاں سے یہ زومبیز آ رہے تھے لاکٹ وہیں موجود ہوگا۔ جیسے ہی یہ قبرستان پہنچے، زومبیز کے ایک جھنڈ نے ان پر اٹیک کر دیا، لیکن ڈاکٹر فوزیہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔
ان کی نظریں صرف اس لاکٹ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ زومبیز کے خطرناک حملوں سے خود کو بچانا بہت ناممکن سا لگنے لگا تھا کہ اچانک قبرستان کے کونے میں انہیں چمکتی ہوئی ایک چیز نظر آئی۔ ڈاکٹر فوزیہ خوشی سے چلائی، ہاں یہ وہی ہے، اور اس لاکٹ کی طرف بھاگی۔ ان کی پوری ٹیم نے ڈاکٹر فوزیہ کے ارد گرد ایک سیکیورٹی حصار بنایا ہوا تھا۔ ان سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے زومبیز کے اٹیک اپنے اوپر لیے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے جیسے ہی لاکٹ کو تھاما، سبھی زومبیز ڈاکٹر فوزیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھاگے، لیکن ڈاکٹر فوزیہ نے بنا کسی تاخیر کے ایک وزنی پتھر کو پکڑا اور اس لاکٹ کا کام ہمیشہ کے لیے تمام کر دیا۔ ان کی طرف تیزی سے بڑھنے والے زومبیز غائب ہونے لگے تھے۔ تمام شہر کی یہی صورتحال تھی۔ زومبیز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس شہر میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس خاموشی میں سکون کی جگہ ڈر اور خوف نے لے لی تھی۔ وہ شہر نہ جانے آنے والے کتنے سالوں تک اس واقعہ کو بھول نہیں پائے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔